اسلامی لشکر نے اپنی صفیں درست کی۔ ایرانی بھی میدان میں اتر آئے۔ ابھی لڑائی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ ملک شام سے روانہ ہوئے لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر پہنچی۔ ملک شام سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت ہاشم بن عتبہ کی سرداری میں جو لشکر بھیجا تھا عراق کی طرف۔ اس لشکر کے جو سپہ سالار تھے وہ حضرت قعقاع بن ابرو تھے، اور ان کے پاس 1000 کا لشکر تھا۔ وہ سب سے پہلے وہی قادسیہ پہنچے اور حضرت سعد کو بڑے لشکر کی خوشخبری سنا کر خود اجازت لے کر میدان میں نکلے اور مبارزت طلب کی۔ ان کے مقابلہ پر بہمن جادویہ آیا، اس کا میں پہلے ذکر کر چکی ہوں۔ دونوں طرف سے لڑائی کے جوہر دکھائے گئے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت قعقاع کے ہاتھ سے وہ شخص ہلاک ہوا۔ اس کے بعد کئی مشہور نامور ایرانی بہادر میدان میں نکلے، سب کے سب قتل ہوئے۔ آخر کار رستم نے پھر سے عام حملے کا حکم دیا اور بڑے زور و شور سے لڑائی ہونے لگی۔ ہاشم بن عتبہ نے میدان جنگ کے گرم ہونے کا حال سن کر اپنی 6000 فوج کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے، یعنی کہ ان کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا، اور حکم دیا کہ تھوڑے وقفے سے ہر ایک حصہ تکبیر کہتا ہوا داخل ہو۔ اس طرح شام تک یکے بعد دیگرے یہ جتنے بھی دستے تھے لشکر اسلام میں داخل ہوتے، اور ایرانی یہ سمجھ کر کہ مسلمانوں کو بڑی تازہ دم امداد مل رہی ہے اسے خوف زدہ ہوتے رہتے۔ اس دن بھی ہاتھیوں کے لشکر نے مسلمانوں کو سخت اذیت پہنچائی، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی تدبیر کی کہ اونٹوں پر بڑی بڑی جھولیں سے ڈال دی، وہ بھی ہاتھیوں کی طرح مہیب یعنی کہ بڑے نظر آئے، اور ایرانیوں کے گھوڑے اب ان کو ہاتھی سمجھ کے ان اونٹوں کو بدکنے لگے۔ جس قدر ہاتھیوں سے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچا تھا، اسی قدر ایرانی لشکر کو ان مصنوعی ہاتھیوں سے نقصان پہنچنے لگا۔ آج حضرت قعقاع نے بہت سے ایرانی سردار اور مشہور شہسوار قتل کیے۔ پھر شام تک لڑائی ہوتی رہی، اور اس لڑائی میں 1000 مسلمان اور 10,000 ایرانی میدان جنگ میں کام آئے۔ تیسرے روز سعد بن وقاص نے نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی سب سے پہلے شہداء کی لاشوں کے دفن کا انتظام کیا۔ جو زخمی تھے ان کو عورتوں کے سپرد کیا گیا کہ ان کی مرہم پٹی کرو۔ اس کے بعد دونوں فوجیں میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مقابل آئیں۔ آج بھی ایرانیوں نے ہاتھیوں کو آگے رکھا، لیکن حضرت قعقاع اور حضرت عاصم نے مل کر جو ان کا سب سے بڑا ہاتھیوں کا سردار تھا، سفید رنگ کا کوئی ہاتھی تھا، اس پر حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ اس کے مارے جانے کے بعد ایک دوسرے ہاتھی پر حملہ ہوا تو وہ بھی میدان سے اپنی جان بچا کر بھاگا۔ اس کے بھاگتے دیکھ کر دوسرے ہاتھیوں نے بھی تقلید کی، اور اس طرح آج یعنی کہ تیسرے دن بجائے اس کے کہ اسلامی لشکر کو یہ ہاتھی نقصان پہنچاتے، خود یہ ایرانیوں کے لیے عذاب کا باعث بن گئے۔ اس دن بھی بڑے زور کی لڑائی ہوئی صبح سے شام تک۔ غروب آفتاب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دونوں فوجیں ایک دوسرے سے جدا ہوئیں، پھر فوراً ہی تازہ دم ہو کر مستعد ہو کر ایک دوسرے سے مقابلے پہ آ گئی۔ مغرب کے وقت سے شروع ہو کر صبح تک لڑائی جاری رہی۔ تمام رات لڑائی کا شور و غل اور ہنگامہ برپا رہا۔ اس صورتحال میں رات کے اندھیرے میں نہ ہی حضرت سعد کو معلوم چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے میدان جنگ میں، نہ ہی رستم کو۔ یہ ایک بڑی ہی عجیب قسم کی رات تھی۔ سپہ سالار اسلام حضرت سعد رات بھر دعا میں مصروف رہے۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے میدان جنگ کے جو بھی شور و غل تھا اس میں سے قعقاع کی بات سنی کہ وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ سب سمٹ کر ان کے قلب پر حملہ کرو اور رستم کو گرفتار کر لو۔ اس آواز نے نہ صرف حضرت سعد کو تسکین دی بلکہ تمام مسلمانوں میں نئے سرے سے نئی قوت پیدا کر دی۔ تمام دن اور تمام رات لڑتے ہوئے غازیان اسلام تھک کر چور چور ہو گئے تھے، مگر اب پھر ہر قبیلہ کے سردار نے اپنی اپنی قوم کو مقابلہ کے لیے آمادہ کیا، جوش دلایا، بڑے زور و شور سے تلوار چلنے لگی۔ حضرت قعقاع کی رکابی فوج لڑتی ہوئی اس مقام تک پہنچ گئی جہاں رستم ایک سونے کے تخت پہ بیٹھا ہوا اپنی فوج کو ہدایت دے رہا تھا۔ اسلامی حملہ آوروں کے قریب پہنچنے پر رستم خود تخت سے اتر کر لڑنے لگا، لیکن جب زخمی ہوا تو پیٹھ پھیر کر بھاگا۔ حضرت ہلال بن علقمہ نے آگے بڑھ کر اس پہ برچھے کا وار کیا، جس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ نہر میں گر پڑا۔
ہلال نے فوراً گھوڑے سے کود کر اور جھک کر رستم کی ٹانگیں پکڑ کر اس کو باہر کھینچ کے نکالا اور اس کا کام تمام کر کے اس کے تخت پہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا کہ اللہ کی قسم، میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی اسلامی فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایرانیوں کے ہوش و حواس ہی گم ہو گئے۔ ایرانی میدان سے بھاگے۔ لشکر ایران میں جو سواروں کی تعداد تھی وہ تقریباً 30,000 تھی، جن میں بمشکل 30 صرف جان بچا سکے، باقی سب مارے گئے۔ حضرت زرار بن الخطاب نے ایرانیوں کے ان کا کوئی مشہور جھنڈا تھا، مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، بڑا عجیب سا درفش کاویہ سم تھنگ لائک دیٹ، اس پہ قبضہ کیا، جس کے عوض انہوں نے 30,000 دینار لیے، حالانکہ وہ 2,10,000 دینار کی مالیت کا تھا ان کا جھنڈا جو تھا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے 6,000 آدمی شہید ہوئے۔ سعد نے رستم کا تمام سامان اور اسلحہ حلال بن علقمہ کو دیا اور کاکا اور شرجیل کو تعاقب کے لیے روانہ کیا، لیکن ان سے بھی پہلے حضرت زہرا بن حیات ایک دستہ فوج لے کر مفرور ایرانیوں کے پیچھے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر جو جال نویس ہے وہ مفروروں کو روک روک کر جمع کر رہا تھا۔ حضرت زہرا نے اس کو قتل کر دیا، اس کے تمام سامان اور مال پہ قبضہ کر کے حضرت سعد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سعد کو جال نویس کا سامان ان کے حوالے کرنے میں تعامل ہوا اور اس معاملے میں دربار خلافت سے اجازت طلب کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زہرا کی تعریف کی اور جال نویس کا جتنا بھی مال و اسباب تھا وہ ان کو دینے کا حکم دیا۔ حضرت سعد نے میدان جنگ کا ہنگامہ ختم ہونے کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا۔ فوراً حضرت عمر کی خدمت میں فتح کی خوشخبری کا خط لکھا اور ایک تیز رفتار شتر سوار کو مدینے کی طرف روانہ کیا۔ یہاں فاروق اعظم کا یہ حال تھا کہ روزانہ صبح اٹھ کر مدینہ سے باہر دور دور تک نکل جاتے اور قادسیہ کے قاصد کا انتظار کر کے دوپہر کے بعد مدینے میں واپس آتے۔ ایک روز حسب دستور باہر تشریف لے گئے، دور سے ایک شتر سوار نظر آیا، اسی طرف لپ کے قریب پہنچ کر دریافت کیا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قادسیہ سے آ رہا ہوں، خوشخبری لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا کی۔ فاروق اعظم نے اس سے لڑائی کی کیفیت اور فتح کے تفصیلی حالات دریافت کرنے شروع کر کیے، اس حال میں کہ وہ شاہ سوار کے جو اس کی رکاب پکڑے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے، چلتے ہوئے نہیں، دوڑتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے۔ وہ جو شدت سوار تھا وہ حالات سناتا جاتا تھا اور اپنے اونٹ پر سوار مدینہ میں دربار خلافت کی طرف اپنے تئیں جا رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ جو پہلا شخص اسے ٹکرایا وہی خلیفہ ہے۔ شہر میں داخل ہو کر اس بندے نے دیکھا کہ ہر شخص جو سامنے آتا ہے فاروق اعظم کو امیر المومنین السلام علیکم کرتا ہے۔ تب اس کو پتا چلا کہ جو شخص میرے ساتھ پیدل بھاگتا رہا ہے وہ خلیفہ وقت ہے۔ یہ معلوم کر کے وہ ڈرا، اس اونٹ سے اترنا چاہا، لیکن فاروق اعظم نے کہا کہ تم حالات سناتے جا اور بدستور اپنے اونٹ پہ سوار رہو۔ اسی طرح گھر تک آئے، مسجد نبوی میں پہنچ کر لوگوں کو جمع کیا اور فتح کی خوشخبری سنائی، ایک نہایت پراسر تقریر فرمائی۔ اگر میں اس تقریر کو کوٹ کر سکوں تو: بھائیو، میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو اپنا غلام بنانا چاہوں، میں تو خود اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں۔ خلافت البتہ اس کا کام میرے سپرد کیا گیا ہے۔ اگر میں یہ کام اس طرح انجام دوں کہ تم آرام سے گھروں میں اطمینان سے زندگی بسر کرو تو یہ میری خوش نصیبی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے میری خواہش ہو کہ تم لوگ میرے دروازے پر حاضری دیا کرو تو یہ میری بدبختی ہوگی۔ میں تم کو تعلیم دیتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، صرف قول سے نہیں بلکہ عمل سے بھی۔